بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کام کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، اہل و عیال کی ذمہ داری ہے مجھ پر، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ کو ترس آیا اس پر، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے کہا میں سخت محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، اے اللہ کے رسول مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا تو وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں دوسری رات پھر ہوئی، وہ دوبارہ آیا، اس نے صدقہ فطر سے کچھ اناج اٹھایا اور اپنے کپڑے میں بھرنے لگا تو میں نے دوبارہ اسے جا کر پکڑ لیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، اہل و عیال کی ذمہ داری ہے مجھ پر، مجھے چھوڑ دو، رونے لگا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا حال تو سناؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیدی مجھے کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، رونے لگا۔ اللہ کے رسول مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا تھا، اے ابو ہریرہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیسری رات پھر آیا، اس نے وہی عمل کیا، دوبارہ اناج اٹھایا، اپنی جولی میں بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں حاجت مند ہوں، محتاج ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا میں واپس نہیں آؤں گا، تم پھر دوبارہ آگے اناج اٹھانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اگر وہ تم کلمے پڑھ لو گے تو تجھ کو نفع ہوگا اور تمہارے مال کی حفاظت اللہ کرے گا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا اے ابو ہریرہ سناؤ حال قیدی کا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ وہ کون سے کلمے ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جو اس نے سکھائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، مگر وہ بات سچی کر گیا۔ یعنی جو آدمی رات کو سوتے وقت جب بستر پر جائے
آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جس کو تم نے اتنے 3 روز تک تم اس سے بات چیت کرتے رہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ شیطان تھا جو تجھے آیت الکرسی سکھا گیا، بتا گیا تھا تو وہ جھوٹا، مگر وہ اے ابو ہریرہ سچی بات بتا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم اپنے بستر پر جائیں آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے مال و جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے، آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ انسان کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، یعنی اسے محفوظ رکھتا ہے، اسے شیطان کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی جان کو اور نہ اس کے مال کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب